جس کا اردو ترجمہ جادو کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ جادو ہو جانا برحق ہے، لیکن جہاں پر جادو کا ہو جانا برحق ہے وہاں جادو کا توڑنا بھی برحق ہے، لیکن شریعت کی نظر میں، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جادو کو توڑا جائے۔ اس علم اور انسانوں پر اس کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس علم کا وجود قرآن کریم میں ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ یہ شیاطین ہیں جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ جادو کی بہت سی اقسام ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جادو کی تعلیم حاصل کرنا اور لوگوں پر، مسلمانوں پر جادو کرنا یہ سب حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ سارے کام، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ یہ سارے کام شیاطین کے ہیں اور اس کے ماننے والوں کے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ مدینے کے یہودیوں نے حضور علیہ السلام پر جادو کیا اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، جن کے پڑھنے سے جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ تو بھائی، جادو ہو جانا برحق ہے، جہاں پر ہو جانا برحق ہے وہاں اس کو توڑنا بھی برحق ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ہو۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام پر بھی جادو کے اثرات ظاہر ہوئے اور اس موقع پر وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا اور اس سے اثرات ختم ہو گئے۔ تو اس لیے جادو کا ہو جانا برحق ہے اور اس کا توڑنا بھی شریعت نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام سے محفوظ فرمائے۔ تو لوگوں پر جادو کرنا جو لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، تو ان سب کو بچنا چاہیے۔ ہم سب کی حفاظت اس چیز میں ہے جو حضور علیہ السلام نے فرما دی۔ یہ کام کرنے کے ہیں وہ کرو، اس کام سے حضور نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ تو جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس جادو سے، اور جو جادو کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔